27ویں آئینی ترمیم ہو گئی۔ مبارکباد دینی ہے یا تعزیت کا اظہار کرنا ہے؟ کچھ لوگ اس ترمیم کو لے کر پریشان ہیں، کچھ مایوس ہیں، کچھ افسردہ ہیں، لیکن ذرا سوچئے تو کہ عملی طور پر اس ترمیم کے بعد بدلے گا کیا؟ اس قابض رجیم کو ملے گا کیا؟ تو میرا جواب ہے کہ بابا جی کا گھنٹا۔ سوال یہ ہے کہ اصل میں ہو کیا گیا ہے؟ جہاں تک بیچارے آئین کا تعلق ہے، اس کی پہلے کسی نے مانی ہے جو آگے مانی جائے گی۔ ایسی ترمیمیں بے شک اور لے آئیں، ہلنا بابا جی کا گھنٹا ہی ہے۔ تو اصل میں ہوا کیا؟ جنرل ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی پر چڑھایا، بھٹو نہیں مرا، مگر اس کی پارٹی نے اب آج بھٹو کو حقیقی معنوں میں 45 سال بعد مار دیا۔ خبر ناقابل یقین ہے، لیکن بھٹو آج مر چکا ہے۔ جنازے کا اعلان بعد میں کر دیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی سیاست بھی مر چکی ہے۔ نواز شریف کو بہرحال یہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں کی۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں انہوں نے بھی جو کام کر دیا ہے وہ اپنے آپ کو بھی بخشوانے کے قابل نہیں ہے۔ ووٹ بینک نواز شریف کا تھا، اب ان کو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ شمع محفل تو بن سکتی ہیں، مگر ذہن ان کا سیاسی نہیں۔ شہباز شریف کو جانشینی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا جا سکتا ہے، لیکن گاڑی چلانے کی ان کی اہلیت نہیں ہے۔ سعد رضوی صاحب اور دیگر مذہبی جماعتوں کی حقیقت بھی آشکار ہوئی۔ سبھی سلسلہ جہاں سے نکلتا ہے پورا پاکستان جان چکا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اب اس وقت ملک میں دو پارٹیاں ہیں، ایک ہے تحریک انصاف یعنی عوام، اور دوسرا تمام پارٹیوں کے سربراہ جو کہ پاکستان کے سربراہ ہیں آج کل۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ آنے والے وقت میں اہم نہیں رہے گا، کہ سیاست وہ مچھلی ہے جو عوامی جذبات کے پانیوں میں جیتی ہے۔ کہتے ہیں کہ سانپ اپنے بچوں کو کھا جاتا ہے، سانپ اپنی بھوک مٹانے کی خاطر اپنے بچوں کو کھا چکا ہے، اب کیا ہوگا؟ مگر اس سے پہلے ایک اور سوال، آخر شاہ جی کو اپنے ارد گرد اتنی فصیلیں کھڑی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دنیا اس وقت تبدیلی کی دہلیز پر ہے، جنگوں کی تیاری چالو ہے، صف بندیاں ہو رہی ہیں، وقت وہ زیادہ دور نہیں جب مختلف طاقتیں میدان میں برسرے پیکار ہوں گی۔ اب ایک اور سوال کہ کیا موجودہ رجیم ایسے حالات سے نبرد آزما ہو سکتی ہے؟ جب شاہ جی آئے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ 25 ارب ڈالر اس ملک سے لاؤں گا اور 25 ارب ڈالر دوسرے ملک سے۔ 10 ارب ڈالر تو میں نے واپس ہی نہیں کرنے، مگر ہوا کیا؟ اگلوں نے روٹی کھلائی اور ہاتھ باندھ کر کہا کہ معاف کر بابا۔ یہی آگے بھی ہونا ہے، اس سے معاملات سنبھلنے نہیں ہیں، یہ بات یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 27ویں ترمیم کر کے انہوں نے خود توازن بگاڑ دیا ہے۔ اب ایک اور بہت بڑا زلزلہ طے ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ اب جو میری طرح کے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہیں، لیکن اس میں کچھ بہت زیادہ زہریلے ہیں، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو ٹرک کی بتی ہے۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پیدائش کے فوراً بعد بچہ ایک جوان مرد نہیں بن جاتا، اسی طرح تبدیلی کا سفر بھی مکمل ہونے میں ایک وقت لیتا ہے۔ انقلاب فرانس کو بھی مکمل ہونے میں 8 سے 10 سال لگ گئے تھے۔ اعتزاز احسن صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ فوج یعنی جنرلز ڈرے پڑے ہیں، اشارہ ان کا خان کی طرف تھا، مگر میرا خیال ہے کہ کچھ خوف ہونی کا بھی ہے۔ جس نے ہو کر رہنا ہے، 27ویں ترمیم جیسی 100 ترامیم مزید کر لیں، زلزلہ آ کر رہے گا۔ یہ زلزلہ کب آئے گا؟
ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی موجود نہیں جو زلزلے کی آمد کی درست پیشگوئی کر سکے، لیکن سیاست کی گہرائی کے اندر موجود پلیٹوں کا توازن بگڑ چکا ہے۔ زیادہ دیر نہیں بچی، اب ٹھا ہونے والی ہے اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ جلد ہی انشاءاللہ ٹھا ہوگی۔